بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی بھی قوم جب اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے اور سرکشی پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ ایسے ہی فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 عذاب بھیجے جو 1 ماہ کے وقفے سے آتے اور ہر عذاب 7 دن رہتا، اور یہ عذاب اتنا سخت ہوتا کہ فرعونی گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے عرض کرتے، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا۔ تو چلیے جی مکمل واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسلحہ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے پیروکار نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاور ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، اور وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اچانک ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی پر آ گئے۔ دوسرا عذاب ٹڈیوں کا تھا۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر ظلم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور پھر آخر اس عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے وعدہ کیا کہ آپ اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے ہمارے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر وعدہ خلافی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا عذاب کمل کا عذاب تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ کی بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بہموں، پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کر انہیں خراب کر دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑتے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ اس میں مبتلا رہنے کے بعد یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا پھر سے وعدہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری دیکھ کر رحم کی دعا کر دی اور یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑا اور پھر سے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ چوتھا عذاب مینڈک کا تھا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے
اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر پھر سے وعدہ کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر اپنی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ 5واں عذاب خون کا تھا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا۔ ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے پیروکار سب دریائے نیل میں غرق ہو کر رہ گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وعدہ خلافی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی آتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق ہو کر دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو وعدہ خلافی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، آمین۔